بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن اس کو لازم قرار نہیں دیتے تھے، اور ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے: جس شخص نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے کیا، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ دوستو، رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ دو چیزیں، ان کی طرف خصوصی توجہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے دن کا روزہ فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے معمولات میں رات کا قیام لازم شامل ہونا چاہیے، اور تراویح کی صورت میں یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم تراویح میں سننا چاہیے، اور پوری رغبت اور شوق اور ذوق کے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے ترغیب دینی چاہیے۔ گھر کی خواتین کو کہنا چاہیے کہ وہ گھر میں قیام اللیل کا، یعنی رات کے قیام کا معمول بنائیں، کچھ اضافی عبادات کی ترتیب بنائیں، اور ابھی سے اپنے معمولات کو ہم سب درست کر لیں، تاکہ اس مبارک ماہ